أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتر الحلائق بقدراته والصلاة والسلام على أفضل العدد ما شاء الله الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صلوات خالق کائنات میں کہ خالق حقیقی آپ جملہ مومنین و مومنات کا اس مجلس میں آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص بانیان مجلس کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے. حاضرین کی جو حوائج شرعیہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے مومنین و مومنات کے میرے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جملہ مومنین و مومنات کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے. خالق مالک جتنے مومنین و مومنات ہم سے جدا ہو چکے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. عذاب قبر سے محفوظ فرما. حساب حشر میں کامیاب و کامران فرما. ہم سب کو مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے باعث سے مسرت بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. خالق دو جہاں کی بے نسبت بے مثال کتاب سے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 60 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات
ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لوگ پیغمبر پہ ایمان تو رکھتے ہیں، جو کچھ پیغمبر نے بیان فرمایا اسے بھی مانتے ہیں، لیکن جب اپنے مفادات کی بات آ جاتی ہے تو پھر پیغمبر کی بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس آیت میں بھی اسی طرح سے متوجہ کیا گیا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی بات میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی توہین کی جائے، ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا جائے۔ خالق کائنات اپنی کتاب ہدایت میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو کسی بات میں بھی اگر تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حل کے لیے تم رجوع کرو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ ماشاءاللہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی اگر کسی بھی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس طرف آپ کو اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اور رسالت مآب کے حضور پیش ہونا چاہیے تاکہ تمہیں اس مسئلے کا حل مل جائے۔ یہ پہلی آیت کی تفصیل سے ہے الی آخر، میں پوری آیت کو نہیں پڑھ رہا۔ اگلی آیت جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر کو، یعنی پروردگار کا یہاں پہ خطاب جو ہے وہ اپنے حبیب کو ہے، اس حبیب کو کہ اگر جسے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی شے کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بابا جی بلند صلوات۔ جس کے توسل سے، جس کے تصدق میں پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے، اللہ رب العزت اسے خطاب کر کے کہہ رہا ہے الم ترى الى الذین یزعمون، اے حبیب تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا انہم آمنوا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کس پہ؟ بما انزل الیک، جو تجھ پر نازل ہوا۔ غور نہیں شاید آپ نے فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں لوگ کہ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی ظاہر سی بات ہے پہلے پیغمبر پہ ایمان ہے تو جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لاتے ہیں۔ صرف یہاں پر نہیں کہا وما انزل من قبلک، اور ہر اس شے پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی، جو تجھ پہ نازل ہوا اس پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آگے خالق کیا فرما رہا ہے؟ خالق فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ جملوں پہ آپ نے غور فرمانا ہے، آیت کے ترجمے پہ آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ بیماری ہمارے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی۔
ناراض تو نہیں ہو گیا؟ یہ قرآن کا فیصلہ، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کرنے لگا ہی نہیں ہوں۔ خالق کیا فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر اس شے پہ ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوئی، بما انزل الیک، جو کچھ تیری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور ہر اس شے پر ہمارا ایمان ہے کہ جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اللہ کہتا ہے یہ ایمان کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن جب انہیں کسی فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کا دعویٰ ہے کہ جو تجھ پہ نازل ہوا اسے مانتے ہیں، لیکن جب اپنے مفادات کی جنگ شروع ہوتی ہے، اپنے مطلب کا فیصلہ چاہیے ہو، پھر تیرے دروازے پہ نہیں آتے، کہاں پہ جاتے ہیں؟ الی الطاغوت۔ خالق فرما رہا ہے یہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ اللہ نے انہیں علل اعلان یہ بتا رکھا ہے کہ تم نے طاغوت کی طرف نہیں جانا، تم نے طاغوت کی طرف نہیں جانا۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، لیکن جو شیطان ہے وہ انہیں گمراہ کر کے دور کر دیتا ہے۔ کس سے؟ مصطفیٰ تجھ سے۔ کس سے؟ جو کچھ تجھ پہ نازل ہوا اس سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی ان ایام میں بھی اگر آپ اتنے پریشان ہو کے سنیں گے تو پھر پتہ نہیں کب آپ ماشاءاللہ محظوظ ہو کے گفتگو کو سنیں گے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، وہ جتنا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے اتنا ہی میرے لیے بھی ہے، لیکن میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ مطالب آپ تک پہنچائے جا سکے۔ اے حبیب، جو کچھ تجھ پر نازل ہوا یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی پتہ چل گیا۔ میں آپ کو صرف جگانے کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے یہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتہ چل گیا کہ ایک مقام پر اللہ نے جب تجھے روکا، اب کہا کہ جا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرا رسول وہ بیان کر دے، اس کی تبلیغ کر دے جو ہم نے تجھ پر نازل کیا، بما انزل الیک، جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا، بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ جَاعِلُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اور حبیب اگر تو نے وہ تبلیغ نہ کی تو سمجھنا کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو پیغمبر نے کیا کیا؟ میں نے غدیر نہیں پڑھنا، صرف اس آیت کے ضمن میں بات کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے اور بات کو آگے لے کے جایا جا سکے۔ اب پیغمبر نے کیا کیا؟ یہ 3 مرتبہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ جب یہ آرڈر آیا بار بار، پیغمبر فرماتے پہلی مرتبہ جب پہلا حصہ آیا، میں نے بارگاہ پروردگار میں عرض کیا کہ اے جبرائیل، مالک سے کہو کہ ابھی اس پیغام کو رہنے دیا جائے۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر آخر میں خالق نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، مصطفیٰ گھبرا نہیں،
میں لوگوں کے شر سے تجھے محفوظ میں کروں گا. سمجھ نہیں آتی وہاں تو سب حاجی تھے, شرارتی کہاں سے آ گئے؟ حج کے بارے میں تو یہ نہیں کہا. جس کی ماشاءاللہ. نسل امیہ کا خون ہے اس کا نہیں ہے کہ ہم کہیں یا علی مدد. اکمل ہوا تھا دین بھی حیدر کے نام پر, مومن کہے سلام کہے یا علی مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس پیغام کو پہنچا دے جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے. اب پیغمبر نے وہ پیغام پہنچایا. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا چونکہ یہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے, اس میں بہت زیادہ نسبتیں ہیں. یکم ذی الحجہ کو عقد جناب امیر کائنات اور جناب سیدہ تھا. 5 ذی الحجہ کو وفات جناب حضرت ابو ذر غفاری کی, جن کی شہادت کا سبب فقط محبت علی ہے. جنہیں فقط اور فقط, چونکہ اگر موضوع ہوتا جناب ابو ذر کا تو میں پوری ڈیٹیل سے ان کی زندگی اور کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا. پھر اس کے بعد 7 ذی الحجہ کو شہادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی. پھر 8 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہاں سے مکہ سے کربلا کی طرف سفر جاری کیا تھا. 9 ذی الحجہ کو شہادت ہے جناب مسلم بن عقیل کی. پھر 12 ذی الحجہ کو ایک روایت ہے کہ جس شہادت کے سلسلے میں آج ہم جمع ہے, یہ فرزندان جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی ایک تاریخ 12 ذی الحجہ ہے. پھر 18 ذی الحجہ وہ ہے کہ جس میں من کنتو کا اعلان کیا گیا. پھر 19 ذی الحجہ کو کے حوالے سے روایت ہے کہ رخصتی ہوئی امیر کائنات اور جناب سیدہ کی, اور 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا اور پیغمبر ان کو لے کے گئے کہ جن کی برابری میں کوئی ایسا صادق تھا ہی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکتا. تو اللہ کے نزدیک بھی سچے تھے, پیغمبر کے نزدیک بھی سچے تھے. میں کوشش کروں گا ایک جملہ اس حوالے سے عرض کروں کہ وہ جو تجھ پر نازل ہوا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن جب فیصلہ لینا ہوتا ہے تابوت کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت بڑا نام ہے تاریخ میں. اور امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ, میں چاہتا تو یہ تھا کہ ان ساری ہستیوں کے حوالے سے ایک ایک جملہ عرض کرتا, لیکن میں باقی سارا چھوڑ کے امام محمد باقر علیہ السلام, چونکہ اسی آیت کے ضمن میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ وہ لوگ کے جو ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوا. امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں بہت بڑی شخصیت جناب جابر بن عبداللہ آکے ملے اور انہوں نے آکے سلام دیا, اور آکے جب کہا نا کہ آپ کو آپ کے جب کر سلام پیش کرتا ہوں, امام محمد باقر علیہ السلام نے آگے سے فرمایا سلام لینے والے لانے والے پہ بھی میرا سلام, اور مجھ تک سلام پہنچانے والے پہ بھی میرا سلام. جس نے سلام دیا اس پہ بھی سلام اور لانے والے پر بھی سلام. یہ جناب جابر, جب پیغمبر نے فرمایا کہ تو ہر دور کو دیکھے گا اور امام باقر تک پہنچے گا, اب جب امام باقر کا دور آیا, تاریخ کہتی ہے یہ ضعیف ہو چکے تھے, آنکھوں کے یہ نیچے آ چکی تھی, آنکھیں بینائی کم ہو چکی تھی. اب گلی گلی میں کوچے کوچے میں یا باقرو یا باقرو یا باقرو کہتے تھے. لوگوں نے کہا بوڑھا ہو گیا ہے, اب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, یہ ضعیفی کی وجہ سے جب یا باقرو کہہ رہا ہے. جب لوگوں نے کھڑے کر کے پوچھا کہ کہا کیا تو پاگل ہو گیا ہے کہ یا باقر کی صدائیں بلند کر رہا ہے, تو جناب جابر نے کہا کہ میں نہ پاگل ہوا ہوں نہ بڑھاپا حاوی ہوا ہے. کہا پھر باقر کیوں
کہہ رہا ہے، کہا نبی مقدم نے کہا تھا کہ تیری میرے فرزند باقر سے ملاقات ہوگی، کائنات کی ہر شے جھوٹی ہو سکتی ہے، زہرا کا بابا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان سے ملاقات نہ ہو۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کو جب سلام پیش کیا، اس کے بعد حضرت ابو بصیر وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابو بصیر کوئی عام بندہ نہیں، عام راوی نہیں ہے۔ جس طرح برادران اسلام کے بعد حضرت ابو حیرہ ہے، جناب ام المومنین ہے، وہ ان کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کی روایتیں بیان کرتے ہیں، تو اہل تشیع کے بعد، ملت جعفریہ کے بعد ہم ابو بصیر ہیں کہ جن کی روایات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بصیر وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور بیٹھے تھے کہ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک شخص سامنے دیکھا۔ شخص کون تھا؟ کہا وہ عمر بن عبد العزیز تھا۔ امام دیکھ کے فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ حاکم بنے گا۔ کیا بنے گا؟ حاکم بنے گا۔ ظاہر ہے اس کو حکومت میں جائے۔ اب یہ عمر بن عبد العزیز وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے ہاں بھی اس کے بڑے قصیدے پڑے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس نے سب و شتم کو ختم کیا۔ اب یہ کہہ کے ختم کیا کہ علی پہ سب و شتم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ علی صحابی مصطفیٰ ہے۔ پھر اسی عمر بن عبد العزیز نے فتح اہل بیت کو واپس کیا تھا۔ فتح واپس کیا عمر بن عبد العزیز نے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، آگے بات لے کے جانا چاہتا ہوں۔ چلے اتنا تو مانتے ہیں ہر تاریخ دان کہ عمر بن عبد العزیز نے حق جناب سیدہ باغ فتح دیا تھا۔ عمر بن عبد العزیز کا باغ فتح واپس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کی بیٹی کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہے۔ ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر نے جب دیکھا تو امام دیکھ کے فرماتے ہیں اسے حکمرانی ملے گی اور یہ عدالت کے فیصلے کرے گا، دعوی عدالت کرے گا کہ میں عادل ہوں۔ آپ کو پتہ یہ تھا کون؟ یہ حضرت عمر ان کا نواسا تھا، خاندان میں چلتے ہوئے نا پیڑھی بائی پیڑھی، یہ ان کا نواسا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ عدل عمر کو قائم کرے گا۔ یعنی جیسے حضرت عادل تھے ویسے ہی یہ بھی عادل۔ مولا فرماتے ہیں یہ اپنی عدالت کا دعویٰ کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں یہ منبر پہ بھی آئے گا، حکومت بھی ملے گی، عدل کا دعویٰ بھی کرے گا، انصاف کا دعویٰ بھی کرے گا، اس کا نام بڑا مشہور ہو جائے گا۔ عدالت کے دعوے ہوتے ہوں گے، لیکن یاد رکھو جب یہ عدالت کے دعوے کر رہا ہوگا اور دعوے کرنے کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا، مرنے کے بعد لوگ اس پہ روئیں گے لیکن ملائکہ اس پہ لعنت کریں گے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے جملے کیا مولا فرماتے ہیں کہ دنیا والے اس پہ روئیں گے لیکن عرش والے اس پہ لعنت کریں گے۔ یا سے یہ جملہ کہا نا امام محمد باقر علیہ السلام نے، تو عرض کرنے لگے جناب ابو بصیر مولا آپ نے فرمایا یہ فتح بھی واپس کرے گا، آپ نے یہ فرمایا یہ انصاف اور عدل کا دعویٰ بھی کرے گا، آپ نے فرمایا کہ آپ کے جد پہ جو ایک بری رسم چل رہی ہوگی اسے بھی روکے گا، پھر لعنت دنیا والے تو روئیں گے اس لیے کہ ایک عادل چلا گیا، انصاف پسند چلا گیا، اب ہم بھی محبت کریں گے کہ امیر المومنین پہ سب کو شتم اس نے بد کیا،
حق جناب سیدہ واپس کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا والے روئیں گے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ عرش والے لعنت کریں گے، مولا فرماتے ہیں فقط اس لیے عرش والے لعنت کریں گے کہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوگا وہ اس کا حق نہیں ہوگا۔ سوالے اجلے رسالت معاف سوالے اجلے رسالت معاف ہو رہا ہے، عدوے دی کو ابھی بے نقاب ہو رہا ہے، علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ابھی تو باغ فتح کا اشارہ ہو رہا ہے۔ بابا دے بلند صلوات مولا فرماتے کیا ہے؟ فرمایا جس جگہ پہ یہ بیٹھا ہے، جہاں پہ یہ بیٹھا ہے، یہ اس کا حق نہیں تھا۔ جناب ابو بصیر نے پوچھا زمانے کو بتانے کے لیے، مولا پھر کون ہے جس کا حق تھا وہاں پہ جہاں پہ یہ بیٹھا ہے؟ فرمایا محمد کا جانشین باقر موجود ہے، اگر اتنا ہی انصاف پسند ہوتا تو خود نہ بیٹھتا، مجھے کہتا کہ اپنا ممبر سنبھالے۔ مولا فرماتے کہ اگر اتنا عادل ہوتا تو مجھے کہتا کہ ممبر پہ آئے، یہ آپ کا حق ہے۔ یعنی امام نے واضح کر دیا کہ یہ فقط دور امام باقر کی بات نہیں، جب بھی کبھی کوئی حاکم دیکھو اور وہ حکومت کر رہا ہو اور اہل بیت کی فرد موجود ہو تو سمجھ جانا یہ کل والا بھی غاصب تھا، آج والا بھی غاصب ہے۔ اور غاصب پہ لوگ تو خوش ہو سکتے ہیں، عرش والے اس پہ راضی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ انکار ان کا کر رہے ہیں، بما انزل الیک، اے حبیب جو تجھ پہ نازل ہوا، اور پیغمبر ترتیب سے بتلا کے گئے ہیں، حتیٰ کہ وہ لو جو پیغمبر کو ملی تھی، کیونکہ موضوع یہ اور سلسلے کا ہے، باتیں درمیان میں آ رہی ہیں، میرے موضوع کے ساتھ مل رہی ہے، اس لیے کہ میں عرض کر رہا ہوں، جو لو جبرائیل لے کے آئے تھے نا پیغمبر کو، وہی لو پیغمبر نے جناب سیدہ کو دی تھی، اور اسی لو کو بعد میں لوح فاطمہ کہا جاتا تھا۔ اس لو میں سب کے نام موجود تھے، اور فقط نام نہیں بلکہ القاب کے ساتھ لکھا تھا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین کون ہے۔ تو پھر جس نے ان کا حق چھینا اس پہ دنیا تو شاہر چاہے ہو سکتا ہے کہ راضی ہو، عرش والے کل بھی لعنت کرتے تھے، آج بھی لعنت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بات ان کی کہ جنہوں نے جو پیغمبر پہ نازل ہوا، بڑی ساری باتیں تھی، میں ساری چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت بڑی جلدی سے گزر گیا جو مجھے انہوں نے دیا تھا۔ ایک وہ ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب مفادات فیصلے کی بات آئے تو دوسرے کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، چلے ایک بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض دیتا ہوں، بعد از پیغمبر یعنی پیغمبر کی شہادت کے بعد کچھ لوگ کسی اور جگہ پہ مفادات کے فیصلے کر رہے تھے، اور پیغمبر کی تجہیز و تکفین کا انتظام یا علی کر رہا تھا یا اولاد علی کر رہے تھے، یا وہ کر رہے تھے کہ جنہوں نے اس پہ ایمان رکھا کہ جو پیغمبر پر نازل ہوا۔ موضوع بڑا لمبا ہے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک سوالی آیا پیغمبر گرامی کی خدمت میں، جب آیا تو اس نے کہا، سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد اجازت مانگتے ہی یہ جملے کہے، بے وطن ہوں، بے لباس ہوں، بھوکا ہوں۔
میری مدد کی جائے. بات اس کی کرنے لگا ہوں کہ جو پیغمبر پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتا ہے اور پیغمبر پہ بھی ایمان رکھتا ہے. تاریخ یہ جملہ کہتی ہے کہ جب اس نے کہا نا بے وطن ہوں، بھوکا ہوں، لباس بھی چاہیے، غذا بھی چاہیے، پیغمبر گرامی نے صاحب کتاب کہتا ہے کہ اشارہ کیا، کہا جاؤ وہاں پہ چلے جاؤ، سب کچھ مل جائے گا، وہاں چلے جاؤ سب کچھ مل جائے گا. صاحب کتاب کہتا ہے کہ پیغمبر نے بھری مسجد میں جس طرف اشارہ کیا وہ دروازہ تھا علی و بطول کا. کس کا دروازہ تھا؟ امیر کائنات کا دروازہ تھا، سیدہ کونین کا دروازہ تھا. یہ وہاں سے نکلا، دروازے پہ گیا، دستک دی. جناب سیدہ نے اپنی قریب سے فرمایا جاؤ جا کے پتہ کرو دروازے پہ کون ہے. اب قریب آئے، پوچھا کون؟ کہا بے وطن بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، لباس بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے. جناب فضا اندر گئی، جناب سیدہ نے پوچھا فضا کام ہے دروازے پہ؟ عرض کی یا سیدہ بے وطن ہے، سواری چاہتا ہے، بھوکا ہے، غذا چاہتا ہے، لباس بھی چاہتا ہے. یہ تاریخ کے جملے ہیں. جناب سیدہ نے اپنا زیور اٹھایا، اٹھا کے جناب فضا کو دیا، دے کے کہا فضا کہ اسے کچھڑی دے کے کہنا کہ سیدہ نے یہ فرمایا ہے کہ زیور لے لے، یہ جو تجھے دے رہی ہوں اسے لے لے. سیدہ وعدہ کرتی ہے کہ یہ لینے کے بعد کبھی تو بعد میں نہ مفلس ہوگا نہ فقیر ہوگا. کبھی تجھ پہ ایسا وقت نہیں آئے گا. جناب فضا نے دیا. جلدی سے واقعے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بڑا لمبا واقعہ. جب دیا یہ لے کے گھر کی طرف نہیں گیا، بازار کی طرف نہیں گیا، چلتا ہوا پھر مسجد نبوی پہ آیا. جو آل محمد کو آزمانے کے عادی تھے، جو عادی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سے پیغمبر نے بھیجا تھا، یہ تو پھر واپس آ گیا. دیکھ کے کہنے لگے جس دروازے پہ نبی نے بھیجا تھا وہاں سے کچھ ملا؟ کہتے ہیں ہاں ملا. کیا ملا؟ کہتے ہیں یہ زیور ہے جو نبی کی بیٹی نے دیا ہے. زیور کا نام نہ تھا کہ معرفت رسول، آل رسول سے مزین جناب مقداد سامنے سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے دیکھ کے کہتے ہیں اس گٹھڑی کو کھولنے کی ضرورت نہیں. میں نے فرمایا اس گٹھڑی کو کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ گٹھڑی مجھے دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں 200 درہم بھی دوں گا، ایک گھوڑا سواری بھی دوں گا، تازہ گوشت بھی کھلاؤں گا، اچھا لباس بھی میں دوں گا. کیا کروں گا؟ 200 درہم گوشت کے ساتھ غذا، ایک گھوڑا سواری اور بہترین لباس دوں گا. اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. جناب مقداد نے ساتھ لیا، لے کے اپنے گھر میں آئے. گھر میں آ کے اس کی غذا کا اہتمام کیا، سواری کا انتظام کیا. 200 درہم اس کے سامنے رکھے، کہا یہ لے لو. لباس بھی دیا. غذا کھانے کے بعد پھر تجھے الوداع کیا جائے گا. وہ گٹھڑی لے کر اور بہترین کپڑے میں لپیٹ کے غلام سے کہا کہ یہ گٹھڑی لو اور جلدی سے جا کے جناب سیدہ کے دروازے کو واپس کر کے کہنا غلام نے تحفہ بھیجا ہے. غلام نے تحفہ ہدیۃً تحفہ بھیجا ہے. اور یاد رکھنا آج کے بعد میری طرف سے تو آزاد ہے.
آج کے بعد تو دروازے سیدہ کا غلام ہے. کہاں کا غلام ہے؟ دروازے سیدہ کا غلام ہے. غلام لے کے دستک دیا کے دروازے پہ. جناب فضہ نے پوچھا کون؟ کہا مقداد نے بھیجا ہے. جناب سیدہ کا تحفہ لے کے آیا ہوں. چرچ نے جب دیا اور دینے کے بعد جناب سیدہ کو پیش کیا گیا. جب پیش کیا صادق نے کہا کہ بی بی کو پیش کرنے سے پہلے میری ایک اور گزارش. کیا؟ کہا میرے مالک نے کہا ہے, میرے آقا نے کہا ہے کہ آج کے بعد میں اسی دروازے کا غلام ہوں. جناب سیدہ نے اسے پوچھا, جناب فضہ سے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ یہ تحفہ ہے ہدیہ ہے. کہا ہدیہ ہے. اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ معظمہ غلام کہتا ہے کہ مجھے بھی انہوں نے آپ کے در کی غلامی سونپ دی ہے. بی بی دیکھ کے فرما دیا جاؤ فضہ دیر نہ کرو, اسے کہو کہ رحمت للعالمین کی بیٹی تجھے آج آزاد کرتی ہے. تجھے آزاد کرتی ہے. جب آزادی ملی یہ پلٹ کے وہاں پہ آئے جناب مقداد کے گھر میں. وہاں پہ ایک بہترین غذا کھائی جا رہی ہے. اسے لباس پاس پڑا ہے, اس کا 200 درہم پاس پڑے ہیں. باہر نئی سواری کھڑی ہے. جب اس نے دیکھا جناب مقداد نے دیکھ کے فرمایا کہا کہ تو واپس آ گیا ہے. میں نے تو اس دروازے پہ چھوڑا تھا, واپس آ گیا ہے. کہنے لگے میں گیا وہاں پہ تھا لیکن بی بی نے فرمایا میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں, میں تجھے آزاد کرتی ہوں. یہ جملہ اس مسافر نے سننا تھا کہ کہتا ہے کہ کتنے کریم گھر کا زیور تھا, کتنے کریم گھر کا بابرکت زیور تھا کہ جس زیور نے بھوکے کو کھانا بھی کھلایا, بے لباس کو لباس بھی دیا اور بے وطن کو سواری دے کے وہیں پہ پہنچا جہاں پہ پاک چیز کے رہنے کا حق ہوتا ہے. کل ایمان, کل قرآن, حق کا ایمان, نعرے حیدری. کہا جہاں سے وہ پاک زیور چلا تھا اسی پاک جگہ پہ واپس آ گیا. کہ آل محمد کی عظمت جتنی بھی بیان کی جائے ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن آل محمد کی حقیقت میں ان کی عظمت کو بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ساری عظمتیں جو ملی ہیں اتنی آسانی سے نہیں ملی. ان عظمتوں کے لیے آل محمد کو ان بچوں کو بھی قربان کرنا پڑا کہ جو ابھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اب دیکھیے کہ ٹی وی پہ بھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچی کا معاملہ تھا, میں صرف ایک مثال کے طور پر, اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے اسے نیند نہیں آتی, حتیٰ کہ یہاں تک ہو جاتا ہے, کئی مرتبہ ان واقعات کو سنا, وہ کہتے ہیں کئی مائیں پاگل ہو جاتی ہیں, کئی مائیں اپنے گھروں کے دروازے ہی بند نہیں کرتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ لگ جائے. اور میرا بیٹا آگے چلا جائے. مجھے ذرا غور کر کے نا تھوڑا سوچ کے بتائیں کہ عام ماں سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا, پھر اس ماں سے کیسے برداشت ہوا ہوگا جسے پتا چل جائے کہ شوہر مارا جا چکا ہے. عزاداران سید الشہداء, آج آپ نے پرسہ جو دینا ہے نا وہ سید الشہداء کو نہیں دینا بلکہ مولا عباس کو دینا ہے. آج جناب رقیہ کو پرسہ دینا ہے.
आज मौला गाजी को पुरसा देना, और इसी पुरसे के लिए मुझे हुक्म भी दिया गया। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े आराम के साथ चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। बड़ी मुश्किल शहादत है फरजंदान जनाब रुकैया, इतनी आसान शहादत नहीं है। मैंने जुमले पढ़े हैं, जिगर फट जाता है। एक पूरा साल ये कौन बचे हैं? फिर कभी मौका मिला मैं पूरी डिटेल के साथ अर्ज करूंगा। हमीद बिन मुस्लिम रिवायत करता है, किताब मेरी एक घर में पड़ी है, एक गाड़ी में पड़ी है। वो कहता है कि जब ये वाक़े करबला हो गया, वाक़े करबला के बाद जब काफिला कूफे में पहुंचा तो कूफे के बाहरी रास्ते में कब्र थी जनाब मुस्लिम बिन अकील की। जब बताया गया ना कि ये जनाब मुस्लिम बिन अकील की कब्र है, हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने एक सवारी से एक बच्ची को उतरते देखा। सवारी नहीं बैठी, मैंने खड़ी सवारी से एक बच्चे को उतरते देखा। मैं ऐसे कहा करता हूं जैसे 11 मुहर्रम को अली की बेटी लाशा हुसैन पे उतरी है, ज़हरा की बेटी ने सवारी के बैठने का इंतजार नहीं किया था, वैसे ही मुस्लिम की बेटी ने भी ऊंट के बैठने का, सवारी के बैठने का इंतजार नहीं किया। अज़ादारों, जो जुमले साहिब किताब में लिखे हैं ना, जिगर फट जाता है। शायद सारे तो मैं बयान ही ना कर सकूं, मैंने आगे बात लेके जाना है। वो कहता है जब वो बच्ची उतरी ना, खड़ी सवारी से उतर के अपने बाप के लाश से ऐसे लिखती जैसे मुद्दत से बिछड़ा बच्चा अपनी मां को गले लगाता है। ऐसे जनाब मुस्लिम बिन अकील की बेटी ने अपने बाबा की कब्र को गले लगाया। 2-3 बयान बात आगे लेके जाना चाहता हूं, तफसील में बयान कर सकता। वो कहता है हमीद बिन इब्ने मुस्लिम, वो कहता है मैंने मंजर अजीब देखा, इस तरह लिपट के ना तो उसने बयान शुरू की है। कहता रास्ते से गुजरने वालों की भी चीखें निकल गई, जिगर फटता था। कहती है बाबा तू कूफे में मारा गया ना? बाबा फिर भी बड़ा खुश नसीब है। बाबा तुझे पता है करबला में हमारे साथ क्या हुआ? हमीद कहता पूरी तफसील बीबी ने बयान की। बीबी कहती है बाबा तुझे पता है ना, मेरे चचा हुसैन को, आका हुसैन को अली अकबर से कितना प्यार था। बाबा तुझे कैसे बयान कर, तू तो यहाँ कूफे में रह गया ना। बाबा मेरा आका देखता रहा, अकबर के सीने में बच्ची लग गई। अल्लाह सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न दे। मैं शहादत पढ़ना चाहता हूँ, हो सकता है मुकम्मल ना हो सके, कोशिश करूंगा मैं जल्दी से शहादत तक पहुंचूं। बीबी ने डिटेल में, आपकी बीबी कहती है बाबा तुझे पता है ना मेरा वीर अली कासिम कितने नाजों से पाला था मां ने। बाबा करबला की तपती रेत पे मेरा कासिम तकसीम हो गया। बाबा दाएं के घोड़े बाएं भाग गए, बाएं के घोड़े दाएं भाग गए, मेरा वीर टुकड़ों में तकसीम हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सिवाय हमें हुसैन को कोई गम ना दे। अज़ादारों, बीबी एक बात बताती गई, अंदाजा खुद करो। बीबी फरमाती है बाबा अगर इन सारी बातों पे भी इत्तेफाक कर लेते ना फिर भी इतनी तकलीफ ना होती। बाबा जब सारे मारे गए ना 2 रह गए थे, एक मेरा आका हुसैन था, एक मेरा वीर अली असगर था। बाबा तुझे नहीं पता इन जालिमों ने मेरे वीर असगर का दूध भी तीर से छुड़वाया। अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई गम ना दे। आज की शब के सदके में, इन बच्चों की शहादत के सदके में जो भी हाजात आपके दिलों में है ना, वो आज मांगो। यकीनन रुकैया के घर के उजड़ने के सदके में अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। बीबी फरमाती है बाबा
میرا ویر اصغر بھی مارا گیا بابا آخر پہ ہمارا ایک ہی سہارا تھا جو حسین ابن علی تیرا بھی آقا ہے میرا بھی آقا ہے ماموں اکیلے رہ گئے بابا اگر اسے انہیں چھوڑ دیتے نا پھر بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی بی بی کہتی ہے اس کے بعد میرے آقا حسین کو بھی ظالموں نے مارا بی بی فرماتی ہے بابا منظر بڑا عجیب تھا 7 قدم پہ میری بہن سکینہ تھی 70 قدم پہ میری پھپھی زینب کھڑی تھی جب ظالم ضربے مار رہا تھا نا پھپھی کا اور تو کوئی بات نہیں چلتا تھا سر پہ قرآن رکھ کے اور رو رو کے کہہ رہی تھی میرے اللہ کاش آسمان زمین پہ گر جاتا اور میری ماں نے چکیاں پیس کے پاس آج رکھو والا اللہ سوائے تمہیں حسین کے کوئی غم نہ دے جس میں جملے کے لیے میں یہاں تک بات کو لے کے آیا ہوں حمید کہتا ہے جب سارے جملے کہنے کے بعد نا بی بی کہتی ہے بابا یہاں پہ بھی رک جاتے نا شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی بابا سب کو مارنے کے بعد نا یہ ظالم ہمارے خیمے لوٹنے کے لیے آ گئے بابا خیمے لوٹنے کے بعد انہوں نے خیام کو آگ لگا دی بابا تجھے پتہ ہمارا بچانے والا تو رہ کوئی نہیں گیا تھا میری پھوپھی نے میرے ویر سجاد کو اپنی پشت پہ سوار کر کے بچایا حمید کہتا میں ساری باتیں چھوڑ گیا ہوں حمید کہتا ہے یہ بہن اس انداز سے کر رہی تھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہے تھے بابا حمید کہتا ہے یہ بہن کرنے کے بعد نا بابا کی لاش بابا کے قبر سے لپٹی ہوئی تھی سارے بہن کرنے کے بعد نا ایک مرتبہ بی بی اٹھی جلدی کے ساتھ اٹھی اٹھنے کے بعد نا حمید کہتا ہے چند قدم پیچھے کھڑے ہو کے ناظرت یمیناً و شمالاً حمید کہتا ہے بچی نے ایک مرتبہ بائیں دیکھا ایک مرتبہ بائیں دیکھ کے نا بابا کو دیکھ کے کہتی ہے بابا میں نے ساری تکلیفیں اس لیے برداشت کی تھی کہ جب میری ملاقات بابا سے ہوگی میرے ویر بھی مجھے مل جائیں گے بابا بتلا تو صحیح میرے محمد و ابراہیم کہا گئے اجر و کمال اللہ سوائے ہمیں حسین کے کوئی کم نہ دے عزادار و محمد و ابراہیم یہ فرزندان ہے جناب رقیہ کے پورا سال قید میں رہے قید بھی اتنی سخت تھی نہ ان کو جی بھر کے کھانا دیا جاتا تھا نہ جی بھر کے پانی دیا جاتا تھا قید خانے میں زیادہ وقت ہو گیا جلدی سے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک رات نا دونوں بھائی ایک دن کو بیٹھے تھے نا چھوٹا بھائی بڑے کو کہتا ہے بھیا ہمارا بدن تو زندان کھا گیا دونوں کی جو زندگی تاریخ میں لکھی ہے نا سب موسٹلی جتنے بھی مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سال کے اندر ان کی ایج تھی زندگی 10 سال کی تھی جن کے گھروں میں 10 سال کے بچے ہیں انہیں پتا ہے 10 سال کے تو ایک 6 سال کا 6.5 سال کا تھا یا 7 سال کا دوسرا تھا عزاداروں سے بھائی چھوٹا بھائی نا بڑے کو کہتا ویر اگر اسی طرح زندان میں رہے ہمارا جسم تو پہلے زندان کھا گیا نہ جی بھر کے غذا ملتی ہے نہ جی بھر کے پانی ملتا ہے بھیا آج جب دروغہ زندان آئے گا نا میں اس سے کچھ سوال کروں گا میں اسے بتاؤں گا ہم ہیں کون اپنا تعارف کرواؤں گا بھائی دیکھ کے کہتا ہے ویر بتائے گا وہ ظلم کرے گا کہا جو بھی ہو آج میں بتاؤں گا ضرور عزاداروں جب دروغہ زندان مشہور آیا نا یہ چھوٹا جو ہے بیٹا ابراہیم یہ دیکھ کے کہتا ہے دروغہ زندان ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہاں بچے کیا سوال ہے کہا کیا محمد بن عبداللہ کو جانتے ہو یہ جملہ کہنا تھا وہ دیکھے کہتا بچے کیوں پوچھ رہے ہو کہا بتا تو صحیح نہ جانتے ہو کہنے لگا ہاں محمد بن عبداللہ ہمارے نبی ہے میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں جیسے کہا نا میں کلمہ پڑھتا ہوں بچے میں ہمت بڑھ گئی میرے نانا کا کلمہ گو ہے کہا اگر نبی کو جانتے ہو نا محمد مصطفیٰ کو پھر بتاؤ کیا علی کو بھی جانتے ہو مشکور کہتا ہے ہاں نبی کا ویر ہے ولی ہے میرا مولا علی ہے کہا اچھا تم اگر جانتے ہو نا علی کو بھی پھر یہ بتاؤ جعفر طیار کو بھی جانتے ہو
کل کیوں نہیں جانتا؟ نبی نے بتلایا جعفر تیار کے جو بازو قلم ہو گئے تھے نا، اللہ نے انہیں پر عطا کیے ہیں، وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ کہا ہم اسی جعفر تیار کے پوتے ہیں۔ اداکاروں جب مشہور کو پتا چلا نا کہ یہ تو آل محمد کے خیانے سے ہے، قدموں میں گر پڑا، رو کے کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا، میں نہ آپ کو جی بھر کے کھانا دے سکا نہ غذا دے سکا، اس لیے کہ حاکم کا حکم تھا۔ بچوں بس اتنا کہتا ہوں، اب فجر کا ٹائم ہونے کے قریب ہے، ابھی قافلہ یہاں سے گزرا ہے، یہ میری انگشتری لے لو، جو میرے قادسیہ میں میرا بھائی رہتا ہے اسے جا کے دینا، وہ تمہیں پہنچا دے گا تمہاری منزل تک۔ بچوں ابھی نکل جاؤ۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے بچے نکلے اس راستے کی طرف جہاں پہ تازے قدم تھے، چلتے 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 جب راستہ بھول گئے ہیں نا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہاں پہ جائیں۔ ذرا غور کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ مارا جا چکا ہے، آسرا ہے کوئی نہیں، رستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، بچے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عزادارو صاحب کتاب کہتا ہے چلتے چلتے نا ایک ضعیفہ کے دروازے پہ پہنچے، جب دروازے پہ پہنچے ہیں نا، ضعیفہ کو دیکھ کے کہتے ہیں ضعیفہ ہم مسافر ہیں، ہمیں تھوڑا دیر آرام کر لینے دو، ہم رستہ بھول گئے ہیں، جب دن ہوگا ہم نکل جائیں گے، جب رات ہوگی ہم چلے جائیں، ہمیں آرام کر لینے دو، کل ہم چلے جائیں گے۔ عزادارو ضعیفہ دیکھ کے نا اندر لے کے آئی، جب اندر لائی ہے نا دیکھ کے کہتی ہے من انتا، اے بچے بتا تو صحیح نا تو کون ہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں جس کو بتاتے ہیں ظلم کرتا ہے۔ کیا بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بڑے بیٹے جناب محمد نے جب کہا نا من انتا تو کون ہے، کہا جس کو بتاتے ہیں ظلم کرتا ہے۔ یہ ضعیفہ کہتی ہے میں گارنٹی دیتی ہوں تم پہ ظلم نہیں کروں گی، بتاؤ تو صحیح نہ کون ہو۔ عزادارو کہنے لگے ہم سفیر حسین کے فرزند، عزادارو سفیر حسین کے فرزندوں کا سننا تھا۔ بی بی کانپ گئی، مومنہ تھی نا، قدموں پہ گر پڑی، کہتی ہے میرے مولا کے سفیر کے بیٹے ہو، مجھے معاف کر دینا۔ عزادارو بہترین بستر بنایا، بہترین غذا دی، عزادارو غذا ادھر اس نے دی، ادھر جو اس کا حارث تھا ملعون، اس کو وہ سارا دن ڈھونڈتا رہا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا اس کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے۔ یہ بی بی کہتی ہے میرا جو شوہر ہے نا، شوہر بھی لکھا گیا ہے، داماد بھی لکھا گیا ہے، بیٹا بھی لکھا گیا ہے، یہ حارث جو ہے نا بڑا ظالم ہے۔ میرے بچوں جب وہ گھر پہ آئے نا تم آرام سے اندر رہنا، آواز بلند نہیں کرنا۔ عزادارو بچوں کو غذا ملی، جلدی سے بات ختم کرو، جب غذا مل گئی ہے نا اب بہترین بستر ملا، جب بستر پہ دونوں بیٹھے ہیں نا، چھوٹا ویر بڑے ویر کو دیکھ کے کہتا ہے بڑی مدت کے بعد آج ہمیں آرام کا بستر ملا ہے۔ ویر ایسا کرتے ہیں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے ہم سو جاتے ہیں۔ عزادارو ذرا اندازہ کرو نا، ادھر مسلم کے دو بیٹوں نے، رقیہ کے بیٹوں نے گلے میں باہیں ڈالی۔ مجھے ایک منظر کربلا کا تصویر کی دیگر کا یاد آ گیا کہ جب علی اکبر گئے تھے نا خیمہ میں، خیمہ سید سجاد میں، اور سجاد نے جب دیکھا نا اکبر کو، کہا ویر کدھر آئے ہو؟ اکبر کہتے ہیں ویر مجھے اجازت تو میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیمار کربلا نے اکبر کے گلے میں باہیں ڈالی تھی، اس وقت قریب زہرا جلدی سے اندر آ کے کہنے لگے سجاد اکبر سے جدا کر دے، کہیں یہ مدینہ کربلا میں زلزلہ نہ آ جائے، کربلا میں زلزلہ نہ آ جائے۔ عزادارو جب دونوں بچے باجگیر ہوئے نا، میں نے تاریخ کے یہ جملے پڑھے ہیں، جب سے پڑھے ہیں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کسی مصیبت کی ضرورت نہیں ہے۔ عزادارو تاریخ والا کہتا ہے سوئے نہیں، باہیں ڈال کے فوری طور پہ سو نہیں گئے، وہ کہتا ہے چھوٹا ویر بڑے کی گردن کا بوسہ لیتا تھا، بڑا بھائی چھوٹے کی گردن کا بوسہ لیتا تھا۔ عزادارو بوسے لیتے لیتے جب نیند آ گئی ہے نا، ایک مرتبہ چھوٹا ویر تھا اور رونا شروع کیا، جب رویا ہے نا
بڑا بھی اٹھ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نانا بھی موجود ہے, میرے دادا علی بھی موجود ہے, دادا حسن بھی موجود ہے, سار مامو حسن بھی موجود ہے, سارے وہاں پہ موجود ہے. اور میرے نانا دیکھ کے کہتے ہیں نا, نبیوں کے سردار دیکھ کے کہتے ہیں, میرا بابا بھی ایک جگہ پہ کھڑا ہے نا, ایک طرف میرا بابا ہے, وہ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی تجھے پتا ہے مسلم اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ گیا ہے. میرا بابا دیکھ کے کہتا ہے آقا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے بچے بھی آپ سے ملاقات کریں گے. عزادارو یہ جملے کہنے تھے کہ بچوں کی چیخیں بلند ہوئی, ادھر ظالم کی آنکھ کھلی. عزادارو جب آنکھ کھلی ہے نا, یہ ظالم اندھیرے میں ایک مرتبہ دروازہ کھول کے اندر آیا, یہ اس طرح ہاتھ مار رہا تھا. ایک مرتبہ اس کے ہاتھ جناب مسلم کے بیٹے کے زلفوں میں آئے. عزادارو زلفوں میں آنا تھا, دیکھ کے کہتا ہے کون ہو؟ عزادارو اندھیرا تھا نا, کہتا ہے کون ہو؟ دیکھ کے کہتے ہیں جس کو بتلاتے ہیں ظلم کرتا ہے, کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تم پہ ظلم نہیں کروں گا. عزادارو جب کہا نا ظلم کرتا نہیں کروں گا, کہا گواہ بنا نبی کو, گواہ بنا علی کو. کہتا ہے میں نبی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں تم پہ ظلم نہیں کروں گا. بتاؤ تو صحیح نا تم کون ہو؟ عزادارو جب کہا نا تم کون ہو, بچے کہتے ہیں ہم سفیر حسین کے فرزند ہیں, محمد و ابراہیم ہے. عزادارو اندھیرا تھا. عزادارو یہ ظالم کہتا ہے کہ کب تک موت سے بچ کے بھاگو گے؟ موت تمہیں اپنے مقام پہ لے آئی ہے. عزادارو تاریخ کہتی ہے ظالم نے ایک ہاتھ ایک کی زلفوں میں ڈالا, دوسرا ہاتھ دوسرے کی زلفوں میں ڈال کے عزادارو صاحب کتاب کہتا ہے اس انداز سے پیار کیا دونوں بھائیوں کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے. اجر و کمال اللہ, اپنے سینوں کو پیارا نہ کرنا. عزادارو جب پاؤں اٹھے ہیں نا, اس ظالم نے دونوں بچوں کو باندھا. جو جملے برداشت نہیں کر سکو گے نا, کتاب میری گاڑی میں پڑی ہے, علامہ فرماتے ہیں فقط اس نے باندھا نہیں, جب پتا چل گیا نا کہ یہ مسلم کا بیٹا محمد ہے, یہ مسلم کا بیٹا ابراہیم ہے, اس ظالم نے جناب محمد کے منہ پہ تماچا ڈالا. تماچے کا لگنا تھا, بچہ زمین پہ گرا, منہ سے دانت زمین پہ آئے, منہ سے خون جاری ہوا. علامہ فرماتے فقط ایک کو ایسا تماچا نہیں مارا. جب ظالم نے اس انداز سے بڑے کو تماچا مارا نا, اب چھوٹے کی طرف بڑھا, اسے بھی تماچا مارا. جب تک مارے نہیں گئے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا. اجر و کمال اللہ. عزادارو ساری رات بندے رہے. صبح کو اس نے اپنے غلام سے کہا, ساتھ لیا, لے کے فرات کے کنارے پہ پہنچا. غلام سے کہا یہ تلوار لو, ان کے سر تن سے جدا کر دو. عزادارو جب وہ آگے بڑھا نا, اس نے بچوں کو دیکھا, دیکھ کے چھوڑ گیا. جہاں تک راوی کہتا ہے, وہ کہتا ہے بچوں نے جب دیکھا نا کہ یہ تو کالے رنگ کا ہے, دیکھ کے کہتے ہیں تو جانتا ہے نا ہمارے جد کا ایک مؤذن تھا بلال. کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں. کہا اس کا رنگ تو تجھ سے ملتا تھا, ہم محمد کے خاندان سے ہیں, اہل بیت رسول. جب پتا چلا نا اہل بیت رسول سے, اس نے تلوار پھینکی اور دریا میں ڈوب گیا. عزادارو پھر اس نے بیٹے کو کہا, جب بیٹا بھی آگے نہیں نہ بڑھا, اب یہ خود ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا. تلوار لے کے آگے بڑھنا تھا, بچوں کو پتا چل گیا اب ظالم چھوڑے گا نہیں. بڑا بیٹا جناب مسلم کا دیکھ کے کہتا ہے ظالم ہمیں کیوں مارنا چاہتا, کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کہا انعام کا لالچ. کہا کتنا نام انعام ہے؟ کہا 2000 درہم ملیں گے. کہا ہمیں بازار میں لے جا کے بیچ دے, تجھے ہماری قیمت جو ملے گی تیرا پیسہ پورا ہو جائے گا. ظالم کہتا ہے نہیں تمہیں قتل کرنا ہے. اگر جب اس نے اسرار کیا نا قتل کرنا ہے, دیکھ کے کہا ہمیں چھوڑ دے, ہم تجھے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں نانے کی شفاعت لے کے دیں گے. کہا مجھے شفاعت کی ضرورت نہیں, انعام کی ضرورت ہے. عزادارو جب بچوں کو یقین ہو گیا نا اب یہ ظالم چھوڑتا نہیں, بچے ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں اگر مارنا ہی ہے نا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. عزادارو تاریخ کے یہ جملے میں نے پڑھے, جب بچوں نے کہا نا نماز پڑھ لینے دے, ظالم کہتا ہے اگر نماز کام آتی ہے
तो पढ़ लो नमाज। अज़ादारों बच्चों ने जब नमाज पढ़नी है ना, नमाज को पढ़ने के बाद दुआ की, परवरदिगार हमारे और इस जालिम के दरमियान में इंसाफ कर दे। अज़ादारों करने के बाद ये जालिम आगे बढ़ा। अज़ादारों साहिब तारीख कहता है कि बच्चों की एक मर्तबा नजर यमीनन व शिमालन, बच्चों ने देखा हो सकता है कोई करीब मदद करने वाला हो, अज़ादारों कोई नहीं मिला सिवाय उस मोमिना ज़ईफा के। जब मैं मोमिना ज़ईफा को देखा ना, जनाब मोहम्मद देख के कहते हैं ऐ मोमिना, जब ये जालिम हमें मार लेना उसके बाद हमारे लिबासों को उतार लेना, हमारे कुर्ते उतार के हमारे खून में रंगीन करके ना हमारी माँ तक पहुंचा देना, कहना अब हमारा इंतजार न करे। अजरों अल्लाह, अब हमारा इंतजार न करे। अज़ादारों जब इसने नमाज पढ़ी ना बच्चों ने, ये जालिम आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के बाद ना इसने कहा बच्चों अब तैयार हो जाओ, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। अज़ादारों ये तलवार लेके ना जब बढ़ा है ना बड़े की तरफ, छोटा हाथ जोड़ के कहता है जालिम इसे न मार, बड़े भाई तो बाप की जगह पे होते। अज़ादारों शरीयत का मसला है, शरीयत का मसला ये है कि अगर जानवर को भी ज़िबा करो ना तो पानी पिला के ज़िबा करो। दूसरा मसला शरीयत का ये है, अगर जानवर को ज़िबा करो ना तो किसी दूसरे जानवर के सामने ना ज़िबा करो। शरीयत मुस्तफा से कहती है कि जानवर को भी जानवर के सामने ज़िबा न करो। अंदाजा करो मुस्लिम के बच्चों का, अज़ादारों दोनों बच्चे सामने हैं। जालिम जब ए बड़े की तरफ बढ़ा है ना, छोटा हाथ जोड़ के कहता है जालिम न मार, बड़ा भाई तो बाप की मानिंद होता है ना, पहले मुझे मार। ये जालिम छोटे की तरफ बढ़ा। अज़ादारों जब छोटे की तरफ बढ़ा ना, कहा छोटे तो बेटों की मानिंद होते हैं ना, इसे न मार पहले मुझे मार। अज़ादारों तारीख कहती है कि इस जालिम ने बड़े की गर्दन पे एक मर्तबा खंजर चलाया। जब तलवार को चलाया है ना, साल तन से जुदा किया, हाथ जुल्फों में डाल के ये थैले में डाल रहा था। छोटा जल्दी से आगे बढ़ा, भाई की कटी गर्दन से खून को लिया, अपने चेहरे को रंगीन किया, अपने सर को रंगीन किया, अपने लिबास को रंगीन किया। साहिब किताब कहता रोता भी जाता था, कटी गर्दन के बोसे भी देता जाता था। अज़ादारों कैसे बर्दाश्त करोगे? अज़ादारों कटी बोसे ले रहा था। एक जालिम ने जनाब इब्राहीम को आगे से ज़िबा नहीं किया और जैसे 10वीं मुहर्रम को शिमर में जनाब सैयदा के फर्जंद गरीब दारा को पुष्प से ज़िबा किया। मातम करो मातम, अपने सीनों को प्यारा न करो। अज़ादारों जैसे जनाब इब्राहीम जनाब मोहम्मद की गर्दन के बोसे ले रहे थे ना, जालिम ने पुष्प की तरफ से जब तलवार मारी, सर जुदा हुआ। अज़ादारों जालिम ने पाँव से पकड़ के एक लाशा भी दरिया में फेंका। अज़ादारों तारीख कहती है जब तक दूसरे का लाशा नहीं ना आया, जब पहला लाशा पानी में डूबा नहीं। अज़ादारों जब दूसरा लाशा फेंका ना, अब दोनों भाइयों के लाशें मिले, हाथों में हाथ डाले, लाशें गायब हो गए। जालिम सर लेके हाकिम के पास पहुंचा, कहा मेरा इनाम ला। इस बात का इनाम, कहा तूने कहा था ना कि मुस्लिम के बेटे, कहा मैंने कहा था जिंदा लेके आओ, मुझे जिंदा लेके आना था। कहा मैंने मार दिए हैं, कहा सर दिखा। अज़ादारों जब सर निकालेगा खून में गलतान थे। अज़ादारों जब बच्चों के सरों पे नजर पड़ी, जालिम देख के कहता इतने मासूम तूने कैसे मार दिए? जनाब को कहा इसे मारो। कहा जहां पे बच्चों के सर फेंके हैं, सर फेंके गए वहीं पे साल ले जाओ। अज़ादारों तारीख का आखिरी जुमला आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों साहिब किताब कहता है जब सिपाही सर ले